ہم نے قربانی مقرر کر دی. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ پر قربانی کو کیا ہے اللہ پاک نے قربانی کرنے کا حکم دیا یا قربانی کو لاگو کیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر امت پر ہم نے قربانی کیا کی؟ لازم کی تھی، تاکہ وہ جانور ذبح کرتے وقت اور قربانی ہماری ذات کو راضی کرنے کے لیے کرے. قربان جانور کو ذبح کرتے وقت ہمارا نام لے اور ہماری ہی خاطر کیا کرے؟ قربانی کرے. جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے، اس میں سے کیا کرے؟ وہ ہماری راہ میں قربان کرے. تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود کیا ہے؟ ایک ہی معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اسی کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے جھکے رہو، اس کی فرما برداری میں اپنا سر تسلیم خم رکھو. اور اے میرے پیارے حبیب، آپ خوشخبری سنا دیجئے عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کو، تواضع اختیار کرنے والے بندوں کو، میری بارگاہ میں جھکے رہنے والے بندوں کو، میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندوں کو کیا کر دیجیے؟ آپ خوشخبری سنائیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبریاں سنائی؟ ہم پچھلے جمعہ سماعت کر چکے. مختصراً یہ کہ قربانی کرنے والا شخص جب قربانی کرتا ہے تو جس مکان میں، جس جگہ پر قربانی کرتا ہے، وہ مکان، وہ جگہ اس کے لیے سال بھر دعائے مغفرت کرتی ہے. اور جانور کا خون زمین پہ ٹکرانے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور قربانی کرنے والے نے جس جانور کو ذبح کیا، اس جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال پر ایک بڑی نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. پھر وہ جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں، کھروں، گوشت و پوست کے ساتھ صحیح سلامت آئے گا اور اللہ رب العزت سے قربانی کرنے والے کی شفاعت کرے گا، اور اللہ پاک اس جانور پر اس کو سوار کرے گا، قربانی کرنے والے کو. وہ پل صراط پر سے اسے پار کرا کے جنت تک پہنچائے گا. یہ سب فضیلت اللہ کے حبیب نے یہ خوشخبریاں قربانی کرنے والے کے لیے احادیث شریفہ میں بیان فرمائی. اور جو قربانی نہیں کرے گا واجب ہو جانے کے بعد، تو حضور نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب نا علماء اکرام کا میں نے بتایا کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے یا پھر سنت ہے. اختلاف کس بارے میں ہے؟ واجب ہونے کے بارے میں ہے کہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے. اب تین جو پوری دنیا میں مانے جانے والے ائمہ اکرام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے. سنت مطلب سنت مؤکدہ ہے. اگر ان کے پاس کوئی بندہ قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ گناہگار نہیں ہوگا. ایک آدھ مرتبہ چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن استطاعت والا قربانی کرے کہتے ہیں. سنت موقدہ ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حج کی قربانی کا ذکر بیان فرمایا، اور اسی سورہ حج کے 17ویں پارے سے سورہ حج کے 5ویں رکوع میں اللہ پاک نے عمومی طور پر ساری دنیا کے مومنوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، ان کو حکم دیا کہ تم قربانی کرو. تو یہ جو اللہ پاک نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں حکم دیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. تو یہ حکم کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے. تو اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے. پھر اس پر وہ حدیث لے آتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ سخت ترین وعید واجب حکم کے لیے ہی بیان کی جاتی ہے، لہٰذا سنت مؤکدہ اگر کوئی بندہ قربانی کو سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت مؤکدہ رکھتے تو اتنی سخت ترین وعید حضور بیان نہ کرتے، اس لیے اس کا حکم کیا کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واجب ٹھہرایا۔ اب یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، کیا ہے یہ؟ فروعی مسئلہ ہے، یعنی یہ ایمان یا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حنفی مسلک کا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کر لے گا، اور اگر کوئی حنفی نہیں ہے، شافعی مسلک کا ہے، حنبلی مسلک کا ہے، مالکی مسلک کا ہے، تو وہ قربانی کو سنت جانے گا، کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔ تو ہم ان بحثوں میں نہیں پڑیں گے، ہم عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے جو حنفی مسلک کے انہوں امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کر لیں، اور جو حنفی مسلک کے نہیں ہیں وہ سنت جان کر امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہم اللہ کے فتوے پر عمل کر لیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ یہ کوئی جھگڑے فساد کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو علماء کرام کے جب یوٹیوب وغیرہ پر خطابات آتے ہیں تو عوام اس میں پریشان ہو رہی ہے، بعض کہہ رہے ہیں سنت ہے، اب میں اور دیگر حنفی مسلک کے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں واجب ہے، تو عوام پریشان ہو رہی ہے کہ اب اس کو سنت مانے یا واجب مانے۔ تو جو علماء کرام آپ کو یوٹیوب پہ یہ کہنے والے ملے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، یا کرے تو جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے، تو وہ علماء کرام صاف سمجھ لینا چاہیے یا تو شافعی ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے بولے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اور ان کے جو ہے نا کیا ہے بولے تو فتوے کو سن لینا، اپنے ذہن میں رکھ لینا، یہ مسلک کا فتویٰ ہے بولے۔ اب حنفی مسلک کے ہم حضرات تو ہمارے مسلک کا فتویٰ کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب کیا وجہ سے میں نے بتایا، سورہ حج کی 5ویں رکوع سے آیت نمبر 34 کے تحت، اور حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ حدیث اور اس آیت کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ اس کو واجب ٹھہراتے ہیں۔ اب جب واجب ٹھہرائے اور انہوں سنت ٹھہرائے تو ظاہر سی بات ہے سنت بولنے والوں کے مسئلے الگ ہوں گے، اور جنہوں نے واجب ٹھہرایا ان کے مسئلے الگ ہوں گے، تو مسائل کا بھی اختلاف نظر آئے گا۔ تب یہ مسائل میں جو اختلاف ہے یہ فروعی اختلاف ہے، ایمان یا عقیدے کا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ فتوے پہ عمل کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں اسلام سے نکل جاتا، یا کوئی یہ فتوے پہ عمل کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے انہیں اسلام سے نکل جاتا۔ یہ ایمان یا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ کوئی وہ مسئلے پہ عمل کر لیتا ہے تو وہ کر لے، کوئی یہ فتوے پر عمل کر لیتا ہے حنفی مسلک کا شخص تو یہ فتوے پر عمل کر لے۔ میں نے دونوں باتیں آپ کے گوشے گزار کر لی۔ اب آج کی جو ہماری گفتگو ہے کن کے فتوے کے تحت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے فتوے کے تحت آج میں گفتگو کروں گا۔ یعنی جو بھی مسائل میں بیان کر رہا ہوں یہ حنفی مسلک کے مسائل ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو اب جب واجب ٹھہرا دیا انہوں نے تو حکم یہ ہے کہ کتنا مال ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور کتنی قربانی واجب ہوگی، 1 بکرا 2 بکرے، یا پھر جو ایک پاڑا لینا یا پھر ایک اونٹ لینا، کس کی قربانی کرنا، کیا ہے مسئلہ، یہ ایک جو ہے نا کیا ہے عوام الناس میں ایک تشویش کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے آپ، قربانی جو ہے نا واجب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، ایسے شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عقل والا ہو، جوان ہو، 3 شرائط کے ساتھ ساتھ اتنا مال رکھتا ہو کہ جس سے انہیں 52.5 تولے چاندی خرید سکے۔ آج کی تاریخ میں 52.5 تولے چاندی خریدنے کو کتنے روپیے لگتے؟ اتنے روپیے اگر اس کے پاس موجود ہے، یا اتنا ایسا سامان موجود ہے جو ایکسٹرا اس کے پاس رکھا ہوا ہے، ضروریات سے زائد ہے، وہ اتنا ہے کہ
انہیں اس کو فروخت کر کے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو ویسے آدمی پر ایک حصہ یا پھر ایک بکرا یا دمبا مینڈا یہ جو ہے نا کیا ہے اس کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایسی خاتون ہے جس کے پاس کچھ سونا کچھ چاندی ہے، اگر 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی بھی ہے تو اس عورت پر ایک حصہ قربانی یا پھر ایک بکرے کی قربانی کیا ہے واجب ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ لیکن اگر ایسا بچہ ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے اور عقل والا بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، 3 کے 3 شرائط موجود نہیں ہے، یا 4 میں سے ایک شرط جو ہے نا موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ مسلمان ہے، عقل والا ہے، جوان ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے کالج میں اسکول میں پڑھنے والے بچے مسلمان بھی ہے، عقل والے بھی ہے، جوان بھی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، نہ ہی وہ کمانے والے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی رقم فکس ڈپازٹ ہے، تو ایسے بچوں پر کوئی قربانی نہیں ہے، اب وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لیکن جو ایسا فرد ہے، بھلے وہ کالج والا ہو، اسکول والا ہو، یا ٹیچر ہو، یا سار ہو، یا اور کوئی جاب کرتا ہو، یا جاب نہیں کرتے ہوئے اس کے پاس اتنے روپیے موجود ہیں کہ وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے ان روپیوں سے، اور ساتھ میں انہیں مسلمان بھی ہے، عقل والا بھی ہے، جوان بھی ہے، تب اس کے اوپر ایک حصہ قربانی اس کے خود کے پیسوں سے واجب ہوگی، یا پھر ایک بکرا خرید کر قربانی کرنی ہوگی۔ اب یہ ہو گیا مسئلہ قربانی واجب ہونے کا۔ اب قربانی واجب ہونے کے بعد کن جانوروں کی قربانی کر سکتے؟ تو بتایا گیا ہے گائے، بیل، بھینس، کھلگا، اونٹ، اونٹنی اور بکرا، بکری، جس میں مینڈھا، مینڈی جس کو دمبا، دمبی بھی کہا جاتا ہے، بس یہ 10 قسم کے جو جانور ہیں انہی جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ہرن حلال ہے، 12 سینگ حلال ہے، میں ہرن کی قربانی کرتا ہوں، یا جنگلی بکری لا کے قربانی کرتا ہوں، جنگلی گائے، نیل گائے بولتے ہیں اس کو، جنگلی گائے یا جنگلی بیل، جنگلی بھینس کی جو ہے نا قربانی کرتا ہوں، تو اس صورت میں آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں وہ جانور حلال ہے، ان کا گوشت کھا سکتے ہیں آپ، لیکن ان کی قربانی عید کے دن نہیں دے سکتے، اگر دیے بھی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی صرف انہی جانوروں کی دی جائے گی، گائے، بیل، بھینس، کھلگا، وہ بھی یہ پالتو رہنا، پالے جانے والے، جنگلی نہیں رہنا، سمجھ گئے نا بات آپ؟ جنگلوں میں جو رہتے دیکھو، جنگلی گائے، جنگلی بھینس، جنگلی بکری، یہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے قربانی کے لیے نہیں چلتے، عقیقے کے لیے اور قربانی کے لیے پالتو جانور ہونا، وہ بھی گائے، بیل، بھینس، کھلگا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈی، جس کو دمبا، دمبی بھی کہتے ہیں ہم، دمبا، دمبی بول لو یا مینڈا، مینڈی بول لو، ایک ہی بات ہے، بکرا، بکری یہ الگ جانور ہے۔ تو یہ 10 قسم کے جو جانور ہے انہی کی آپ قربانی دے سکتے۔ اب اللہ کے حبیب نے ان جانوروں کی عمریں بھی بتائی کہ عقیقہ کر رہے ہوں یا قربانی کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کی بتائی گئی جو عمر ہے وہ عمر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ 10 جانوروں میں سے کوئی جانور ہے لیکن جو رسول اللہ نے عمر بتائی ہے وہ عمر کا نہیں ہوا تو اس صورت میں قربانی نہیں کر سکتے اس کی۔ مثلا بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈی، یہ جو جانور ہے ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر مینڈھا یا مینڈی، یہ صرف حکم مینڈھا مینڈی کے لیے بتایا گیا، مینڈھا یا مینڈی اگر 1 سال سے کم عمر کے ہے لیکن 1 سال کے مینڈھے اور مینڈیوں میں چھوڑ دیے گئے تو وہ 1 سال کے نظر آ رہے، اتنے موٹے تازے اور اتنے ہائٹڈ ہے، تو ویسی صورت میں 6 مہینے کا بھی دمبا ہے، مینڈا ہے، اس کی قربانی کر سکتے۔ یہ حکم صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ مینڈھا مینڈی کے لیے ہے، جس کو دمبا دمبی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن بکرا ہے یا بکری ہے تو اس کا 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے کم عمر کا ہے، 6 مہینے کا بکرا بکری ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔
صرف اور صرف 1 سال کا یا 1 سال سے زائد عمر کا ہونا ضروری ہے بکرا بکری کے لیے۔ اب رہ گئے گائے، بیل، بھینس، کھلگا، یہ 4 جانور، ان کے لیے عمر بتائی گئی 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے کم عمر کا ہے تو نہ گائے کی قربانی درست ہے، نہ بیل کی، نہ کھلگے کی قربانی درست ہے، نہ بھینس کی۔ ان کی عمر 2 سال ہونا لازم اور ضروری ہے کم از کم۔ اب زیادہ عمر رہی 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا اور اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم 2 سال کی عمر ہونا لازمی ہے یہ 4 جانوروں میں، گائے، بیل، بھینس، کھلگا۔ اب رہ گیا اونٹ اور اونٹنی، یہ جو جانور ہے ان جانوروں کی قربانی کے لیے عمر رسول اللہ نے فرمائی 5 سال کے ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال سے کم عمر کے ہے تو ان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ 5 سال کم از کم بتائے، اب وہ 6، 7 سال، 8 سال، 10 سال، اب زیادہ سے زیادہ کتنی بھی عمر کا رہنے دو، اس کی قربانی درست ہے۔ اب یہ جو جانور بتائے گئے، ان کی عمریں یہ جو بتائی گئی، یہ عمروں کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی کا جانور آپ خریدیں۔ جانور کیسا رہنا، قربانی کا جو خرید رہے وہ کیسا رہنا، افضل کیسا ہے، تو بتایا گیا اچھا، موٹا، تازہ، فربا رہنا، صحت مند جانور رہنا، اس کے اندر یہ عیوب نہیں رہنا جو اب گنا رہا ہوں میں، اسے عیب زبان کٹے بھی ہے کہ اتنی کٹے بھی ہے کہ اس کو چارہ ہی چبانے نہیں آ رہا، یا پھر منہ میں جو ہے نا دانت اتنے جو ہے نا ٹوٹ چکے ہیں کہ اس کو گھاس چابنے ہی نہیں آ رہا، تو اس صورت میں وہ جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا دبلا ہے، لاغر، کمزور ہے کہ اس کو دیکھے تو پتہ چل جا رہا ہے انہیں خالی ڈھانچہ ہے بول کے، کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں گوشت بول کے، اور دیکھتے ہی سمجھ میں آ جا رہا انہیں کیا ہے معلوم ہے، بہت زیادہ کمزور جانور ہے بول کے، تو ویسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جانور بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری آپ کو صاف نظر آ رہی، ظاہر ہو رہی اس کی بیماری، اس کا نڈھال پن اور اس کی بیماری ظاہراً دکھ رہی آپ کو، ویسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ کان اس کے 2 کے 2 کٹے ہوئے یا ایک کان پورا جڑ سے کٹا ہوا ہے تو ویسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے، اگر پیدائشی بغیر سینگ والا ہے تو صورت میں تو قربانی درست ہے، پیدا سینگ کے ساتھ ہو گیا مگر بعد میں اس کے سینگ کسی جو ہے نا چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے یا جانور آپس میں لڑ پڑے اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے، 2 کے 2 سینگ ٹوٹ گئے یا ایک سینگ پوری جڑ سے ٹوٹ گئی، اس صورت میں وہ جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ بکری یا گائے یا اونٹنی یا مینڈی ہے، اس کے جو ہے نا جو دودھ کے تھن رہتے وہ آدھا کٹا ہوا ہے یا آدھے سے زائد کٹا ہوا ہے یا پورا کٹا ہوا ہے، دودھ کی جو چکتی رہتی نا دودھ دوہنے کی وہ آدھی کٹ گئی ہے پوری، یا پھر پوری کی پوری کٹی ہوئی ہے یا آدھے سے زائد کٹے ہوئی ہے، تو وہ جانور کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ ایسا جانور جس کے منہ میں بالکل دانت نہیں ہے تو ویسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسا جانور جس کے پیر میں لنگڑا پن ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ وہ اپنا پیر زمین پہ ٹیک رہا ہی نہیں، ایک پیر بالکل ہوا میں رکھ رہا، 3 پیر ہی ٹیک سک رہا، ویسے جانور کی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ یہ جو عیوب بتائے گئے، ان عیوب میں سے کوئی بھی عیب جانور میں پایا گیا تو اس کی قربانی نہیں دے سکتے، اس کا عقیقہ بھی، وہ جانور میں کسی کا عقیقہ بھی نہیں کر سکتے۔ عقیقے اور قربانی کے لیے یہی عمریں اور ان عیبوں سے پاک ہونا جانور کا لازم ہے۔ اب رہ گئی آپ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، عام طور پہ خالی نیاز کر لے رہے یا پھر عام طور پہ گھر میں جو ہے نا کیا ہے ذبح کر کے پکا لے کے کھا لے رہے، 11ویں کے لیے، 12ویں کے لیے یا کوئی دعوت کے لیے، جمعہ کی عقد ولیمہ کی دعوت کے لیے، اب اس میں یہ عیب رہے تو چل جاتا، حلال ہے اس وقت کھا سکتے آپ۔ یہاں بات کئی کی ہو رہی، قربانی کے جانور کی ہو رہی
کہ قربانی کے لیے جو جانور آپ لیں گے وہ جانور میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جانور کی عمریں وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکرا جو ہے جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ اس میں اپنے ایک فرد کی جانب سے قربانی کر سکتا، یعنی ایک بکرے میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی۔ اب رہ گئی بات گائے، بیل، بھینس، خلگا، اونٹ، اونٹنی، یہ جو جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 افراد اس میں کیا ہے معلوم ہے اپنا حصہ مقرر کر سکتے، ایک گائے میں، بیل میں، بھینس میں، خلگے میں، اونٹ میں، اونٹنی میں، ان جانوروں میں 7 افراد کی جانب سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی میں صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی، سب کی طرف سے نہیں۔ اچھا اس میں بھی کیا ہے معلوم ہے، بعض خطابات جو ہے یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہے ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے بولے، تو یہ کب ہے جب پورے گھر والوں میں سے ایک ہی آدمی پہ قربانی واجب ہے، تب وہ ایک آدمی کا قربانی کر دینا پورے گھر کی طرف سے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب مثال کے طور پہ گھر میں 10 آدمی رہتے، 5 عورتیں ہیں، 5 مرد حضرات ہیں، عورتیں بھی بالغ ہیں، مرد بھی بالغ ہیں۔ اب 10 افراد کی جو فیملی ہے اس میں خالی ایک ہی آدمی ایسا ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں انہیں جس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا، لیکن باقی کے 5 عورتوں کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ ہی وہ 4 افراد کے پاس کوئی سونا چاندی کوئی روپیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 9 افراد ایسے ایک گھر میں ہیں، اور ایک آدمی کیسا ہے اس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدے ہوتے روپیے موجود ہے، تب انہیں ایک بکرا تو بھی لے لینا یا ایک حصہ تو بھی لے لینا اور اس میں اپنی طرف سے قربانی کر دینا۔ اب یہ جو قربانی انہیں کرا پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی۔ آ گئی وہ بات سمجھ میں؟ لیکن گھر کے اندر فیملی ہے 15 افراد کی یا 10 افراد کی، اس میں سے 5 یا 6 افراد ایسے ہیں جن کے پاس سونا چاندی سب ہے اور اتنے روپیے بھی ہے جس سے انہوں چاندی 52.5 تولے خرید سکتے، تو ایسے تمام جتنے بھی افراد ہیں گھر کے اندر ہر آدمی پر اس کا ایک حصہ یا ایک بکرا واجب ہوگا۔ اس صورت میں ایک آدمی قربانی کر دے رہا باقی کے کوئی بھی نہیں کر رہے تو وہ باقی کے نہیں کرنے والے گناہگار ہوں گے، اور اس صورت میں کیا ہوں گا اللہ رب العزت کی جانب سے وہ بندے کو سال پھر قربانی کا آنے سے پہلے ایسے مہلک امراض اور وباؤں میں گرفتار کرے گا، انہیں قربانی کرا تو اتنے پیسے خرچ نہیں ہو رہے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے بیماریوں میں خرچ ہو جاتے، حادثے میں خرچ ہو جاتے۔ سمجھ گیا تھا؟ اوپر سے تکلیفوں کا انبار الگ، پھر وہ جو پیسے واپس بھی نہیں ہوتے آپ کو۔ لیکن ادھر دیکھیے آپ قربانی کے لیے جب آپ جانور میں پیسے لگاتے، جتنے پیسے لگائے وہ سارے کے سارے پیسے آپ کو اگلا سال آنے سے پہلے 10 گنا اضافے کے ساتھ اللہ واپس کر دیتا۔ تب قربانی کرنا فائدہ مند ہے یا قربانی نہیں کرنا فائدہ مند ہے؟ بولیے آپ۔ ہم کیا ہے معلوم ہے یہ سوچتے ہیں جب قربانی کا اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ادائیگی کے لیے خرچے کی بات آتی تو وہاں بخیل ہو جاتے ہم، جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی وہاں پیسے جوڑنے کی فکر کرتے، اتنے چل جا رہے ہاں وہاں سوچتے۔ لیکن جب اپنے بچے کی شادی کی بات آ رہی کتنے اڑا دیتے، وہاں کوئی مائکا لال ایسا نہیں رہتا کھڑے ہو کے بولنے والا کہ بھائی یہ فضول خرچی کئی کو کر رہے بول کے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہر مہینہ نیٹ بیلنس کے لیے کتنے خرچ کر رہے بولیے آپ؟ مسجد حاضہ میں فی الوقت جتنے مصلیان بیٹھے ہوئے ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ سب کے پاس نیٹ بیلنس جو ہے ہر مہینہ ڈلتا ہے فون میں۔ اب ڈلتا ہے تو ہر مہینہ آپ خرچ کر رہے، یہ پیسے آپ کو ریٹرن ہونے والے ہیں نہیں ہے،
مگر اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں آتا میں بڑا غریب آدمی ہوں، خالی آٹو چلانے والا ہوں، یہ یاد نہیں آتا میری 10,000 سیلری ہے، 6,000 تنخواہ ہے، اس میں میرا گزر کیسا ہوں گا، میں پیسے کیسا بچاؤں، جان دے نیٹ بیلنس نہیں ڈال لیتا ہوں، نہیں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ سگریٹاں کتنے پی رہے دیکھو آپ، ہمارے کتنے نوجوان ایسے سگریٹ پینے میں کتنے پیسے خرچ کر دے رہے، کتنے ایسے ہیں جو گٹکے کھانے میں پیسے خرچ کر دے رہے۔ یہ تو چھوڑ دو آپ، نارمل خالی آپ اپنے بچوں کو اسکول لے کے جا رہے، تو اسکول لے جا رہے تو وہاں پہ ایڈمیشن فیس بننے کا ہے نہیں، وہاں پہ اسکول کی فیس پے کرنے کا ہے، تو وہاں نہیں سوچ رہے میرے اتنے خرچے ہو جا رہے۔ خیر وہ تو بچے کی ضروریات اس کی تعلیم کے لیے خرچ کر رہے، لیکن اس کے لیے آپ جو ہے نا اس کو چھوڑنے کے لیے جب جا رہے تو روزانہ بچے کو 10 روپے کا کچھ نہ کچھ دلانا ہی دلانا ہے، واپس لا رہے دلانا ہی دلانا ہے۔ تو اس کا حساب ڈالو آپ، مہینے بھر میں کتنا خرچ کر دے رہے ہے نہیں۔ نیٹ بیلنس کا آپ کے ذیلی جو اخراجات ہے، دوست احباب میں چائے پہ خرچ کر دے رہے، تہاری بریانی کھلانے پہ خرچ کر دے رہے، ہریسیں کھلانے پہ خرچ کر دے رہے، دعوتوں میں جا رہے تو دولہے کو یا دلہن کو لفافے دینے میں خرچ کر دے رہے۔ یہ فرض ہے، واجب ہے نہیں ہے، مگر یہ دینا اللہ کی راہ میں ہے نہیں ہے، یہ صرف آپ اپنے نفس کی خواہشات پورے کرنے میں خرچ کر رہے، ماڈلنگ کرنے میں خرچ کر رہے، جب یاد نہیں آ رہا پٹرول ڈالنے میں گاڑی میں خرچ کر رہے، خیر ضروریات زندگی ہے اس میں خرچ کر رہے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسرے ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہم خرچ کرتے رہتے ہیں بے تحاشا، اور وہاں ہم کو یہ خیال نہیں آتا میرے اتنے پیسے جا رہے، جبکہ وہ ریٹرن ہونے والے نہیں ہیں، واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ یاد کہاں پہ آتا؟ قربانی دینے کا ہے تو یاد آتا، ارے نہیں بولے قربانی دینے کا ہے، اب دینا کی قربانی، ہم اتنے خرچے والے نہیں ہیں، ہم تنگ ہے، قرضے میں مبتلا ہے، پورا چیک کرتا ہوں اب، سمجھ رہے آپ؟ تو کہاں پہ سخی ہے؟ وہ تمام اسرافات کرنے میں ہم سخی ہے، لیکن بخیل ہے کہاں پہ؟ اللہ کی راہ میں دینے میں، بخیل اس راہ میں دینے میں ہم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو میری راہ میں جب جب میں حکم دوں تم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، اور جس جس ضمن میں میں خرچ کروانا چاہوں اس ضمن میں خرچ کرنے تیار ہو جاؤ، تو تم خرچ کر کے یہ مت سوچو کہ میرے اتنے پیسے چلے گئے، ارے تم اچھی نیت کے ساتھ میری راہ میں خرچ کرو تو وہ روپیے تمہارے 10 گنا کر کے تم کو واپس کر دیتا ہوں، پھر اس پہ اجر یہ عطا کرتا ہوں، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، کھاتے میں نیکیاں بھی درج کر دیتا ہوں، پھر تم جس جگہ پہ قربانی کرو گے وہ جگہ کو تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والا بنا دیتا ہوں، محشر میں تمہارے نجات کا سامان مہیا کر دیتا ہوں۔ اب بتائیے قربانی دینا فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ نیٹ بیلنس ڈلوانے سے زیادہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کو ترجیح زیادہ دیں، فضول خرچیات میں تو خرچ کرتے ہیں، وہاں سوچتے نہیں ہیں، تو قربانی کرنے میں ہرگز نہ سوچے، یہ نہ سوچے ارے فلاں مولانا بولے سنت ہے، انہوں بولے واجب ہے، سنت بولے والوں کے طرف چل جائیں گے تو وہاں پہ چھوڑ بھی دیے تو گناہ نہیں ہے، بولے چھوڑ لو۔ آپ بچیں گے تو کس طرح بچیں گے؟ ایک طرف چھوڑیں گے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ بیماریوں میں پانی کی طرح بہا دیتا۔ 4 لاکھ روپیہ آپ بینک بیلنس رکھ لے کے اترا لیتے پھر رہے میں قربانی نہیں کرا، اتنے پیسے بچ گئے میرے، 30,000 بچ گئے بولے، اب یہ جو بچ گئے 20,000 بچ گئے، 10,000 بچ گئے، جو سوچے آپ وہ 4 کے 4 لاکھ روپے لے کے چلے جاتے ایک ہی بیماری کے جھٹکے میں، ہے نہیں؟ کوئی گارنٹی دے سکتا میں بیمار نہیں ہو سکتا ہوں بول کے، کوئی گارنٹی دے سکتا میں مرنے والا نہیں ہوں بول کے، ہے نہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے بولے۔ تو خواہشات ایسی ہیں انسان کی کہ اس کو صرف خبر کے گڑھے کی مٹی ہی پورا کر سکتی، وہی مٹی بھر سکتی اس کے خواہشات کا جو ہے نا منہ، لیکن دنیا میں کبھی اس کی کوئی خواہش ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو خواہشات کے پیچھے جانے کے بجائے مولا کی اطاعت کے پیچھے چلیے، آپ اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت میں چلیے، تو اللہ پاک نے بے حساب ہمارے لیے انعامات اور نوازشات کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ تو فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ عیب والے جانور دیکھ کر آپ وہ جانور کو مت خریدیں۔ اب جب جانور خریدنے جا رہے، سرکار فرمائے صحت مند جانور لیو،
खुशनुमा दिखने वाला जानवर लियो, अच्छी कीमत का लियो। तो इसका मतलब लोग गलत समझे थोड़ा सा। अच्छी कीमत का लियो बोले तो क्या समझ रहे मालूम? 1 लाख रुपए का जानवर खरीद के ला लेना बोले। अच्छी कीमत का लियो बोले तो क्या समझ रहे? 3 लाख का जानवर उठा के ला लेना बोले। अब वो जानवर की इतनी कीमत इतनी है, जबरदस्ती इसके मुंह में घुसड़ के ला ले रहे 3 लाख रुपए का जानवर बोल के। कई को लेके आ रहे नुमाइश के वास्ते। लोग बोलना अब्बा क्या दिलवाला है भी इन्हें, 3 लाख की कुर्बानी दिया, क्या जो है ना क्या है, क्या सखी आदमी है बोले 2 लाख की कुर्बानी दिया। तो ये नामो नमूद के लिए अगर आप कुर्बानी करें तो वो कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, ऐ मेरे बंदो तुम जो कुछ भी जानवर को ज़ुबा करते हो मेरी राह में, उसका ना मुझे गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है फरमाया। तो मालूम हुआ नीयतों को दुरुस्त करके कुर्बानी देनी है। इसलिए कुर्बानी नहीं देनी है लोगों को दिखाना है कि मैं इतने अच्छे जानवर की दिया, इतने लाख रुपए के जानवर की कुर्बानी दिया, नहीं, वो दिखाना मौला को है। तो कुर्बानी लेते वक्त ये ज़रूर देखे जानवर सेहतमंद है या नहीं है, अच्छी कीमत का या नहीं है। अच्छी कीमत का बोले तो क्या, उसका जो बाजार का असल रेट है वो रेट लगा के लेना कुर्बानी। अब देखो एक जानवर को आप देखें 100 किलो गोश्त निकलता उसमें, अब उसको खरीद के ला रहे 1 लाख रुपए में। अक्लमंदी है बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है बोलो आप? इसलिए कि आप रोज़ाना गोश्त खरीद के ला रहे मार्केट से, कितने का लेके आ रहे? पाड़े का गोश्त कैसा किलो लेके आ रहे? 280 रुपये किलो लेके आ रहे, बगैर हड्डी का चूरा डाला तो गोश्त नहीं लेते बोल रहे, वहाँ डरा रहे चौधरी को, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? 280 रुपये का गोश्त ले रहा हूँ बेटा, एक टुकड़ा भी डाला तो कहते गोश्त ही मुँह पे मार दे के निकल जाता हूँ बोल रहे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 300 रुपये का ले रहे, समझ लो आप। अब 300 रुपये किलो गोश्त ले रहे बगैर हड्डी का। 100 किलो गोश्त के कितने पैसे होना जी बोलो? 30,000 रुपये होते। कितने होते? 30,000 ही होते ना। 30,000 रुपये में 100 किलो गोश्त का पाड़ा खरीद सकते आप। अब इससे ज़्यादा मोटा ताज़ा क्या लेते आप? लेकिन आप जाके बेवकूफ़ी क्या कर रहे बाज़ार में, अरे अच्छा है बोले मोटा है, उन्हें 100 किलो का बराबर नहीं है, 80 किलो का है, 90 किलो का है, उसको जाके लगा दे रहे बोली 50,000, 65,000, 70,000। उन्हें बोलता आया बकरा बली का, बोले बिना दो इसको बोलता है 2 पाड़े का रेट एक ही पाड़े में लगा दे रहा, इन्हें बोला। लिहाजा उन्हें क्या करता, 60,000 रुपये लेता, एक 30,000 का पाड़ा आपको चिपका देता। बास तो पाड़े ऐसे 30,000 के भी नहीं है, 20,000 का पाड़ा है, उसको खरीद के ला रहे 60,000 में। अब बोलिए ये बेवकूफ़ी है नहीं है? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास अगर इतना पैसा है 60,000 का पाड़ा आप खरीद सकते हैं, तो आप 30,000 का पाड़ा खरीदो साहब। 30,000 का खरीद के बाकी के 30,000 रुपये मदरसों को दो, ताउन करो। मदरसों के 3 साल से 4 साल से इतनी खस्ता हालतें हैं कि ज़कात तक बराबर नहीं आ रही मदरसों में। सालाना खर्चा मदरसे अनवार मदीना, मैं खुद मदरसा चला रहा हूँ इसलिए हालात मालूम है मदरसों के क्या हालात हैं। 7.5 लाख रुपये का खर्चा है सालाना। और रमज़ान की पूरी ज़कात का जो ताउन हुआ ज़कात फितरात के ज़रिए 4.5 लाख रुपये का ताउन हुआ। तभी मज़ीद 3 लाख रुपये और चाहिए तो साल भर मदरसा चला सकते, नहीं तो 20 अदर मदरसे को बंद कर देना। तो ये जो रमज़ान की ज़कात थी उसके अलावा मदरसों का ताउन होता था चिर्म के ज़रिए। ये जो कुर्बानी के जानवर ज़ुबा होते थे उनके जो है ना चमड़े आप मदरसों को देते थे, तो उसको फ़रोख्त करके जो पैसे आते थे उससे बाकिया ख़र्चा क्या है निभाया जाता था, अदा किया जाता था। अब क्या हालत हो गई योगी और मोदी की हुकूमत में? हालत ये हो गई कि जो है चमड़े की कीमत, पाड़े के चमड़े की कीमत जो 1400 तक आती थी, 1600 तक आती थी, वो 700, 400, 200 तक आ गई। अब 200 तो 200, 150 रुपये में एक चमड़ा जा रहा खाली। अब 150 रुपये में चमड़ा जा रहा। बकरे का जो चमड़ा है वो तो फेंक दो बरे, लेने वाले क्या बोले फेंक दो बरे, देना भी आपको 10 रुपये दे सकते हो बरे खाली एक बकरे के चमड़े के। 10 रुपये क्या होता बोलिए आप? चाय नहीं आ रही 10 रुपये में,
پینے کے لیے گئے تو چائے 10 روپے میں نہیں آ رہی، 15 روپے لگ رہے چائے پینے کے لیے۔ یہ حالت ہے ہمارے قوم کی۔ انہوں اسراف کہاں کر رہے؟ پاڑا خریدنے جا رہے، 1 لاکھ کا اٹھا لے کے لا رہے، اور وہ بھی بے وقوفی یہ کر رہے 30,000 کے پاڑے کو 70,000 بڑھ کے لگا کے آ جا رہے۔ تو آپ اصول سے خریدو، 30,000 کا پاڑا 30 میں خریدو، بڑھ کے دینا دل بول رہا، 2,000 بڑھ کے دو، 3,000 بڑھ کے دو، 5,000 بڑھ کے دو، اور کیا بڑھ کے دیتے بولو آپ؟ یہ بے وقوفی ہے نہیں ہے؟ 30,000 کے پاڑے کو 70 میں لانا، 1 لاکھ روپے میں لانا۔ تو آپ کیا کیجئے، 60,000 روپے اگر اللہ نے آپ کے جیب میں عطا فرمائے اپنے فضل سے، تو 30,000 کا پاڑا خریدیے، باقی 30,000 مدرسے کا تعاون کیجئے، باقی 30,000 مدرسے کا تعاون کیجئے۔ 30,000 نہیں کر سکتے تو 10,000 مدرسے کا تعاون کیجئے، باقی 20,000 میں غریب بچیوں کی، کتنے غریب بچیوں کی شادیاں کر سکتے ہیں؟ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، کتنے ہم کیا ہے قوم و ملت کے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ وہ بھی خیر کے کاموں میں جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ بھی پیسے آپ کو واپس عطا کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پاڑے کا گوشت خرید رہے ہیں 30,000 کے پاڑے کو 1 لاکھ روپے میں، اس سے زیادہ بہتر تھا نا کہ آپ بکرے کی قربانی کر لیتے، بکرے کی قربانی کر لیتے تو 7 بکرے آ جاتے تھے۔ 10,000 کا بھی ایک بکرا خریدے تو اس صورت میں آپ کو 7 بکرے 70,000 میں چاہ جا رہے، اور 30,000 بچ رہے تھے، وہ چھوڑ دے کے لے کے آئے 1 لاکھ روپے کا پاڑا۔ یہ عقل مندی ہے کیا بولیے آپ؟ بے وقوفی ہے یہ۔ تو قیمتی پاڑا خریدیں یا قیمتی جانور خریدے کا مطلب یہ ہے جو اس کی اصل قیمت ہے وہ قیمت کا لحاظ کرتے ہوئے قیمتی خریدیں۔ قیمتی خریدے کا مطلب یہ نہیں بے جا جو ہے نا کیا اس کی قیمت ہی چوتی نہیں ہے، فل لگا دے کے لے کے آ رہے، ایسے بے وقوفی کے کام نہ کریں۔ اور جانور کو جب آپ قربانی کے لیے چن رہے ہیں تو اس صورت میں اگر نر ہے تو اس کے اگر فوتے دبا دیے گئے، جس کو خصی کیا ہوا جانور کہتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرکار نے خصی کیا ہوا جانور ذبح فرمایا ہے، اور فرمایا اس کی یہ جانور کی قربانی افضل ہے۔ تو بکرا جب آپ لے رہے یا پاڑا لے رہے، خصی کیا ہوا جانور ہے، اس کے فوتے دبا دیے گئے ہیں، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ جانور افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس کے اندر شہوت نہیں ہوتی، سیکس کے جذبات نہیں ہوتے، اور اس کا گوشت لذیذ ہوتا، اور وہ گوشت کھانے کے بعد آدمی کو برے وساوس کم آتے، اس کے لیے وہ جانور کی قربانی افضل ہے۔ تو خصی کیا ہوا جو جانور ہے وہ عیب دار جانور نہیں ہے، اس کی قربانی افضل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا